بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہ اسٹیل انفورسمنٹ کے بارے میں ہے کہ ہم فوٹنگ میں یا فاؤنڈیشن میں ہم اسٹیل کو کیسے، اس کی پلیسمنٹ کیسے ہوتی ہیں اور اس کے لیے کون کون سے سٹیپس ہے جن کو انجینئرس کے لیے ضروری ہے اس کو چیک کرنا۔ تو پہلے گائیڈ لائنس میں ہم جو پری ایگزیکیوشن پلاننگ ہے اس میں 5-6 چیزیں ہیں جن کا خیال انجینئرز کو رکھنا چاہیے، ضروری ہے۔ سائٹ انجینئرز جو بھی ہے سائٹ پہ، اور جب فوٹنگ کی ری انفورسمنٹ اس کے لیے تیار ہو جائے، پی سی سی ہو جائے، تو اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے اسٹیل ری انفورسمنٹ۔ تو سب سے پہلے تو اس میں ہی کہ جو ڈرائنگس ہے اور ڈائمینشنس ہیں اس کو پڑھ لے کہ جو اپروو ڈرائنگس ہے اس میں جو بھی ہے اس کو دیکھیے، جو ڈائمینشن ہے کہ پلان میں ان کی جو وڈتھ ہے یا وڈتھ ہے اس کو پڑھ لے، اور اگر اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے تو پھر اس میں اس کو نیکسٹ اس میں جائے۔ سیکشن کو بھی پڑھ لے کہ سیکشن میں ری انفورسمنٹ کی ڈیٹیل کتنی ہے، نمبر آف بارز کتنے ہیں، اسپیسنگ کتنی ہے، اور کنکریٹ کی ڈیپتھ کتنی ہے، رافٹ ہے یا اسٹریپ فوٹنگ ہے، ایسولیٹڈ فوٹنگ ہے، جو بھی ہے۔ تو انجینئرس کو پہلے ڈرائنگس توریلی چیک کرنا چاہیے۔ اگر ڈرائنگ کی سمجھ نہ آئے تو کسی سینئر انجینئر سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ مطلب ایسا کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انجینئرز مس کنسیپشن کی وجہ سے کبھی کبھی اسٹیل کو زیادہ ڈال دیتے ہیں، یا کبھی کبھی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں نہیں ڈالتے۔ تو ڈرائنگ کو پڑھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے۔ اگر سائٹ میں کوئی ویریشن آ رہی ہے یا مطلب کوئی ایڈیشن آ رہی ہے یا اس میں کوانٹٹی چینج ہو رہی ہے تو کنسلٹ کرنا چاہیے سینئر انجینئر کے ساتھ۔ اور ڈرائنگ میں جو نوٹس ہوتے ہیں، ڈرائنگز نوٹس اکثر انجینئرز کو نہیں پڑھتے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو نوٹس ہے اس کو پڑھ لے ہر انجینئر، اور یہ بہت اس میں کافی مفید باتیں ہوتی ہیں اسٹرکچر کے لحاظ سے۔ اکثر ٹپیکل ڈرائنگز میں لوگ جو ہوتے ہیں 5-6 پیجز ہوتی ہے، کنسلٹنٹ بھی اس پہ اور ڈال لیتے ہیں اور ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اکثر پروجیکٹس کے لیے اس کو چینج بھی نہیں کرنا، اس کو چینج بھی نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ کہ کنسلٹنٹ بھی جنرل نوٹس کو توجہ سے اس کو کر لے، ریوائز کر، ہر پروجیکٹ کے لیے ریوائز کرے اس کو، کہ سپوز ایک بیرنگ کیپیسٹی اگر اس میں مینشن ہے تو ہر پروجیکٹ کی الگ الگ ہوتی ہیں، اس طرح کنکریٹ کی اسٹرینتھ اور اسٹیل کی اسٹرینتھ۔ تو جنرل نوٹس کو پڑھنا چاہیے پہلے۔ اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں جن نوٹس میں، ایک تو یہ کہ اسٹیل ری انفورسمنٹ کی گریڈ کتنی ہے، مجھے کون سا اسٹیل چاہیے، اور ڈیولپمنٹ لین کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے لیے مجھے کون سا فارمولہ یوز کرنا چاہیے۔ اس میں جو اسٹینڈرڈ ہکس ہوتے ہیں 90 ڈگری پہ ہے، یا سائز میں 135 ڈگری پہ ہے، تو یہ سارے 180 ڈگری والی سارے ہکس کو وہ جو نوٹ سے پڑھ سکتا ہے اور اس کو وہاں سے اس کی ڈیٹیل حاصل کر سکتا ہے۔ لیب سپلائز کی لین کتنی ہے اور ہکس وغیرہ۔ تو یہ ٹپیکل ایک جنرل نوٹ ہے۔ آپ کے ساتھ یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اگر مطلب اس میں جنرل موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن کلیئر کور کتنا ہونا چاہیے، اور بارس کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے، ایسا لیبس کی لوکیشن کہاں ہونی چاہیے، ڈیولپمنٹ لین شوڈ بی پرووائڈیڈ سچ دیٹ آل بارز آر ناٹ بینڈ ان ون ڈائریکشن۔ تو یہ ساری باتیں جنرل نوٹس میں اسٹرکچر انجینئر پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ مٹیریل کے لحاظ سے اسٹرینتھ کتنی ہے کنکریٹ کی، اور گریڈ کتنا ہے، 40 ہے یا 60 ہے یا 75 ہے۔ اس طرح منیمم کور کے لحاظ سے بھی دیا ہوتا ہے نوٹس میں، تو یہ پڑھنا چاہیے انجینئرس کو۔ سپلائس لین کتنی ہے بیم میں، بار کے کیونکہ بارس کے حوالے سے چینجز اس میں ہوتی ہے۔ تو اگر ایف سی پرائم آپ کے پاس 3000 ہے، کنکریٹ اسٹرینتھ 3000 ہے، تو اور ایف وائی جو ییلڈ اسٹرین ہے کنکریٹ کا وہ 40,000 ہے، تو آپ کا جو سپلائس لین ہے اس کے ساتھ ویری ہو رہا ہے۔ تو آپ کو پہلے یہ جنرل نوٹس پڑھنا چاہیے کہ میں جب اسٹیل کی کٹنگ کروں گا تو اس میں مجھے اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ لین اکثر انجینئرز کو نہیں سمجھتے۔
ڈیولپمنٹ لین وہ اصل میں امبیڈمنٹ لین ہوتی ہے، جو آپ جب کالم بیم کالم کے اندر یا بیم اور کالم کا جو کنیکشن ہوتا ہے، جہاں پہ ٹرمینل بارز ہوتے ہیں، اینڈنگ بارز، وہ جتنا امبیڈ ہوتا ہے آخری والا جو سریا ہوتا ہے جہاں پہ سریا اینڈ ہو جاتا ہے، تو یہ سریا اس کی امبیڈمنٹ لین کتنی ہے کنکریٹ کے اندر. اگر سپوز کالم اینڈ ہو رہا ہے بیم میں، تو یہاں کالم کی ڈیولپمنٹ ہوگی. ڈیولپمنٹ کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ بیم میں اس کی امبیڈمنٹ کتنی ہونی چاہیے. اس طرح اگر بیم امبیڈ کر رہا ہے کالم میں، تو اس میں ہم بیم کی ری انفورسمنٹ کو دیکھیں گے کہ اس میں امبیڈمنٹ کی وہ کتنی ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ اس کے لیے اے سی آئی نے فارمولے بتائے ہیں، اس کے علاوہ سے جنرل نوٹس میں یہ دیے ہوتے ہیں آسانی کے لیے. تو یہ اس کو انجینئرس کو پہلے پڑھنا چاہیے کہ میں جب بار کی کٹائی کروں اور تو اس میں میرے لیے اسٹینڈرڈ ہکس اور ڈیولپمنٹ لین کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ پھر وہ بار کی لمبائی اس میں کمی نہ آ جائے. تو یہ جنرل نوٹس پڑھنے چاہیے انجینئرس کو پہلے. اور اس کے بعد جو ہے اگر اس میں کوئی اسٹرکچر ایشو ہے تو اسٹرکچر انجینئر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. ویریشن ہے اس میں یا کوئی مسنگ ہے. اور اسٹیل ٹیسٹ رپورٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسٹیل کی کٹائی کرنے سے پہلے آپ انشور کر لیں کہ اسٹیل کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں ایز پر ایس ٹی ایم اسٹینڈرڈس، اور رپورٹس اوکے ہیں. مطلب بینڈ ٹیسٹ ہے، ییلڈ ٹیسٹ ہے، جو اسٹیل کا جو ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ اس کا جو ویٹ ہے، ویٹ ایز پر ریکوائرڈ وہ ہے کہ نہیں. اگر 5% سے زیادہ انڈر ویٹ ہے تو وہ الاؤ نہیں ہے. مطلب اس میں جو فلیکسیبلٹی ہے وہ 5% تک ہے. تو اس سے زیادہ انڈر ویٹ ہے تو آپ اس کو الاؤ نہیں کر سکتے، اور اس کو انجینئرس کو دیکھنا چاہیے. اچھا، جب یہ پہلے یہ تو وہ باتیں ہیں جب اسٹیل انفورسمنٹ کے ڈالنے سے پہلے. لیکن جب کا آپ اسٹیل انفورسمنٹ شروع، یہ ساری چیزیں آپ کی اوکے ہو جاتی ہے، ڈرائنگ بھی اور ٹیسٹ بھی، اور اس طرح آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد جب ایگزیکیوشن اسٹیل کٹر جو ہے نا وہ اسٹیل کی کٹائی شروع کر دیتا ہے، تو اس دوران کیا چیز یہ چیک کرنی چاہیے انجینئرس کو. تو بیفور اسٹیل فیبریکیشن the foundation must be clean from mud, water and wooden pieces. مطلب پہلے تو صفائی کر لے، جو لین کنکریٹ ہے اس کو آپ بالکل واش کرے، صفائی کرے، تاکہ اس کے جو اسٹیل کے نیچے کوئی مٹی یا کوئی پلاسٹک یا کوئی آرگینک مٹیریل نہ رہ جائے. تو یہ صفائی انشور کر لے. دوسری جو بات ہے وہ بار سائز، وہ ویسے ٹیسٹ رپورٹ سے بھی پتہ چل جائے گا. جو آپ بار سائز لگا رہے یا نمبر آف بارز ہیں، آپ کاؤنٹ کر لیں کہ فاؤنڈیشن میں کتنی بارز یہاں پہ آئے گی، اور بار سائز اس کو چیک کر لیں وہ میچنگ ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جو فوٹنگ کی جو سینٹر لائن ہے وہ آپ مارک کریں گے. سینٹر لائن میں آپ کے کالمز آئیں گے چونکہ، اور فوٹنگ کی جو ویڈتھ ہے وہاں پہ آپ مارکنگ کر لیں گے، تاکہ آپ کی جو اسٹیل کے جو ہے پلیسمنٹ وہ سینٹر لائن پہ ہو. تو سینٹر لائن فار کالمز اینڈ فوٹنگ شوڈ بی مارکڈ. کٹ لین جو ہے وہ آپ لانگیٹیوڈنل اور ٹرانسورس دونوں بارس کی ایز پر ڈرائنگ کنفرم کریں گے کہ جو کٹ لین ہے اس کا اسٹیل بار کا وہ ایز پر ریکوائرڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹل لین، جیسے میں نے بات کی، ڈیولپمنٹل لین تو آپ انشور کریں گے کہ بار کی کٹائی تو ہو گئی ہے اور اس میں اسٹینڈرڈ ہک بھی ہے، لیکن وہ امبیڈمنٹ ایز پر ابھی سائڈ کے اوپر ہے کہ نہیں، وہ کیسی ہوئی. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کالم میں سارے بارز ایک جگہ پر آ جاتے ہیں. تو یہ امبیڈمنٹ جو ہے امبیڈمنٹ لین آپ نے انشور کرنا ہے کہ اس میں کتنا اس میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ لین مطلب بہت زیادہ سارے ایک جگہ پہ نہ ہوں. کہ ابھی تو یہ فوٹنگ ہے، کالم ہے، اس میں اتنا وہ کنجیشن نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی 3 بیمز ایک جگہ پر آ جاتے ہیں، کالم کی بھی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، تو وہ کنجیشن آ جاتی ہے، اس میں کنکریٹ پر مشکل سے اس کا پور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انجینئر مسٹ انشور کہ ڈیولپمنٹل لین جو ہے وہ ایک مطلب ایک کنجیشن نہ ہو، وہ ٹھیک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کرنا ہے کہ
लेंथ एंड लोकेशन फॉर स्टील रिपोर्शन लेब सप्लाईज, लेब की जो लोकेशन है वो आपने लेब कहाँ देनी है, तो वो आप जनरल नोट से भी पढ़ेंगे कि आपने कहाँ लेनी है, और स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको बताएगा कि आपकी लेब की लोकेशन। तो मिड पॉजिटिव रिफोर्समेंट में मिड को अवॉइड करना है, नेगेटिव में बिल्कुल सपोर्ट का अवॉइड करना है। L/4 के हवाले से मतलब आपका जो है एंड टू इच से आपका जो है वो कम से कम 1/4 हो। तो ये लोकेशन मैक्सिम जो दो चीज़ें हैं नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया, इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी मैं कोशिश कर दे कि लेब डिस्ट्रीब्यूट हो, एक जगह पर ना हो। अगर सपोज़ 8 बार्स है तो आप 8 बार में आप 4 में एक जगह लेब दे दें, 4 में दूसरी जगह लेब दें, ताकि आपका जो, चूँकि ये एक वीक वो है, वीक एरिया है, तो आप इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है स्ट्रेस को। ठीक है, ये भी अहम बात है। सेंटर डिस्टेंस फॉर लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स बार इज एज पर डिटेल गिवन इन ड्राइंग्स। जो बार्स प्रोवाइड कर रहा होता है स्टील फिक्सर या स्टील कटर कंस्ट्रक्टर, तो इंजीनियर के लिए इसको चेक करना चाहिए कि इंची टेप से लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स बार को उसको चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ स्टील सेंटर लाइन एंड आरसी पैड सेंटर लाइन इज कॉन्सेंटेड थ्रू इट, मतलब आप जब स्टील डालेंगे पैड की, तो जब कंक्रीट की पूरी होगी तो मतलब ये मस्ट इंश्योर हो कि आपका जो लोड है वो स्टील और कंक्रीट के ऊपर जब लोड आ रहा है तो वो इनका जो सेंटर लाइन है लोड का वो कोइंसाइडेंट हो, मतलब ये एक इनका सेंटर लाइन एक हो। ऐसा ना हो कि स्टील एक जगह पे पड़ा हुआ है और कंक्रीट दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसमें फॉर्म वर्क पे तो उसको बराबर कर लेते हैं क्योंकि पैड, लेकिन ये आपका जो स्टील है, स्टील अपनी उसके सेंटर लाइन और कंक्रीट की जो वो है वो कोइंसाइडेंट हो। इस तरह मेक श्योर दैट स्टील कवर फॉर बोथ साइड्स एंड बोथ रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो स्टील कवर है उसमें फुटिंग है तो दोनों साइड पे ये पहली वाले के साथ मैच कर रही है, मतलब सेंटर लाइन वाली। अगर आपका स्टील बिल्कुल सेंटर पे हो तो दोनों साइड पे क्लियर कर आपका सेम आ जाएगा। और स्पेसर आप नीचे बॉटम में स्पेसर आप प्रोवाइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेवल ऑफ स्टील इज़ यूनिफॉर्म थ्रू लॉन्गिट्यूडनली। स्टील आपका जब बढ़ जाए तो आपके जो स्पेसर के ऊपर जो स्टील हो तो ऐसे ना हो कि एक जगह पे नीचे बेंड हो, ज़मीन के साथ लगा हुआ हो पीसीसी के साथ, और एक जगह ऊपर हो, तो ये यूनिफॉर्मली प्लेस होना चाहिए। ये जो स्टील है इसमें बेंड नहीं होना चाहिए। स्टील डावल इफ रिक्वायर्ड आर एम्बेडेड इन कंक्रीट एज पर डिज़ाइन डिटेल्स। जब अगर आप यहाँ से स्टील डावल उठाते हैं फुटिंग से, तो वो स्टील डावल जो है ना वो कंक्रीट में प्रॉपरली एम्बेडेड हो और एज़ पर डिज़ाइन हो। जैसे डेवलपमेंट लाइन की बात हो गई कि ये कॉलम की डेवलपमेंट लाइन है फुटिंग में, तो ये इसका ख्याल रखना इंजीनियर्स को ख्याल रखना चाहिए। पोस्ट एग्जीक्यूशन में ये तो वो बातें हैं जो आप कंट्रोल करेंगे साइट पे, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस जब आप साइट पे काम कर रहे हो। लेकिन जब ये एक्टिविटी कंप्लीट स्टील फिक्स हो जाए और आपको कंट्रैक्टर वो दे दे कि आप मुझे अलाउ करें कंक्रीट के लिए, तो आपने स्टील को रीचेक करना है ओवरऑल काम को। आपने उसमें क्या क्या चेक करना है कि अलाइनमेंट शुड बी वेरीफाइड फॉर कॉलम्स स्टील डावल्स। एक तो अलाइनमेंट आपने नंबर भी सही लगाई, स्टील नंबर भी, स्पेसिंग भी चेक की और सब लगा हुआ है, अब स्टील फिक्स हो गया है। तो आपने इसमें जो कॉलम्स की जो स्टील है उसकी अलाइनमेंट वो ज़रूरी है कि आप इसको कर लें। जैसे ये अलाइनमेंट है कॉलम की, तो ये अलाइनमेंट इसमें आप सूत्र बांध दें और ये इसकी जो है ना लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इसको चेक कर लें बॉटम, ताकि अगर एक दफ़ा इसमें कंक्रीट पोर हो जाए तो इसके बाद उसको बेंड करना या उसको मूव करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि आपने बाद में मजबूरी की हालत में बेंड देना होगा, जो बहुत ज़्यादा वो ख़तरनाक बात है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टील की जो अलाइनमेंट है कॉलम्स की उसको चेक करना ज़रूरी है इंजीनियर्स के लिए इस स्टेज पे, ताकि बाद में फिर कंक्रीट पोर के बाद उसमें वो मसला ना हो। इसके अलावा स्पेसर चेक करने, check that spacers have been provided and binding wire is properly used. Final dimension of steel bars and numbers should be checked and quantity should be recorded. ये बहुत आम बात है, अक्सर ये जो स्टील है नीचे, चूँकि ये तो इसमें कंक्रीट में फिर गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा,
تو اسٹیل بارز کو گن لیں، کاؤنٹ کر لیں کہ ٹرانسورس کتنے ہیں اور لانگیٹیوڈنل کتنے ہیں، اور لینتھ میں لیپس اس کو بھی شامل کر لیں کہ اس میں لیپس کی وہ کتنی ہے، لینتھ کتنی ہے، اور اس کو گن بھی لیں اور اس کو ریکارڈ کر لیں. کوانٹٹی شوڈ بی نوٹڈ ان ڈیلی میجرمنٹ بک فار ریکارڈ. اپنے ساتھ کاپی میں اس کو نوٹ کر لیں، ریکارڈ کر لیں. اور پکچر شارٹ ویڈیو شوڈ بی میڈ فار ریکارڈ. آپ پکچر بنا سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں تاکہ ایویڈنس کے طور پر آپ کے پاس ثبوت ہو. لیب سپلائی شوڈ بی ریچیکڈ. لیب کی لوکیشن چیک کرنا چاہیے. ڈیولپمنٹ لین شوڈ بی ریچیکڈ ایٹ آل ٹرمینل بارس. ڈیولپمنٹ لین کو کی جگہ کو چیک کرے. اس پہ کافی بات ہو گئی پہلے بھی کہ یہ بہت اہم بات ہے. ہکس، ڈیولپمنٹ لینتھ، سائز نیک ہک، یہ ساری چیزیں یہ اسٹیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کنکریٹ شوڈ بی پورڈ بیفور اسٹیل اسٹارٹ رسٹنگ. یہ بہت عام بات ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اسٹیل آپ اریکشن کر لی اور اب بھی مہینے اس کے اوپر کنکریٹ پورنگ نہ ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آپ اسٹیل کے جو اسٹرینتھ ہے وہ اس میں لوزنگ ہو جاتی ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ اس کو کر لیں، کنکریٹ کو پور کر لیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. Any suggestion and recommendation are welcome at email address दिया हुआ है. तो most welcome all the time. Thank you so much. Allah Hafiz.